السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم سے متعلق بیانات کے سلسلے کا یہ تیسرا بیان ہے، اور آج کے بیان کا موضوع ہے محرم کی بدعات۔ ماہ محرم کو بہت سارے غلط رسم و رواج کا مہینہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اسے دکھ اور مصائب کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس مہینے میں 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن ہوئی۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کی یاد محرم سے وابستہ ہے، بلکہ محرم میں اور بھی کئی تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں واقعات خیر اور شر کو ایام کی فضیلت کا معیار نہیں بنایا گیا، بلکہ اگر کسی دن میں کوئی مصیبت آ جائے یا کسی مہینے میں، تو اس وجہ سے اس دن یا اس مہینے کو مصیبت کا مہینہ یا مصیبت کا دن کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب ماہ محرم کو ہی لے لیجئے، اس میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو خیر کے بھی ہیں اور وہ ہیں جو کہ ہمارے لیے دکھ کا باعث بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ محرم میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ خلیفۃ المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ماہ محرم میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے نکاح بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ماہ محرم میں ہوا۔ اس لیے محرم کے مہینے کو صرف غم کی یادگار بنا لینا غلط ہے۔ لہٰذا بہت سارے کام جو اس مہینے میں ہوتے ہیں وہ صریح گناہ کے ہیں، غلط رسم و رواج ہیں، اور یہ نری بدعات ہیں۔ ان کو اہل بیت کی محبت کے ساتھ تعبیر کرنا غلط ہے، اور یہ کہنا کہ یہ تمام بدعات کرنے سے ثواب ملے گا تو یہ دلیل سے ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، دین کے اندر ثواب یا گناہ کون متعین کرتا ہے؟ ہمیں اس کا ثبوت قرآن حکیم سے اور حدیث شریف سے ملے گا۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے یا یہ فرض ہے، یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ یہ ہمیں قرآن حکیم سے اور حدیث شریف سے پتہ چلا۔ اسی طرح یہ بات کہ غیبت گناہ ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن حکیم اور حدیث شریف سے پتہ چلا۔ اس طرح اور بہت سارے کام ہیں جو نہ ثواب کے ہیں نہ گناہ کے ہیں، بلکہ وہ جائز یعنی مباح کام ہیں۔ تو دین متعین کرتا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے یا یہ کام ثواب کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 61 ہجری یعنی 61 ہجرہ کا ہے، اور یہ بہت بعد کا واقعہ ہے۔ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مکمل ہو گیا تھا، جب آپ نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ جو حجۃ الوداع کا تھا، اس میں قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین تو وہاں مکمل ہو چکا تھا، تو 61 ہجری میں جو شہادت کا واقعہ ہے، اس کے بعد اس پہ غلط رسومات جاری کرنا، وہ کیسے اس پر ثواب کا تعین ہو سکتا ہے؟ ہاں، گناہ کا اس پہ ثبوت ہمیں ملتا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے دین میں نوحہ کرنے، رونا پیٹنا کرنا اور ماتب کرنا اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جاہلیت کے 4 کام چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ حسب کی بنیاد پر فخر کرنا، یعنی اپنے سوشل سٹیٹس پر فخر کرنا، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے ذریعے قسمت کا
حال معلوم کرنا، نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور بیماری کے ایک لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ رواہ مسلم۔ اگر کوئی ایسی انسان پر مشکل آتی ہے، چاہے وہ جان سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، تو اس پر ہمیں کیا حکم ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیا الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور جہاں تک شہداء کا تعلق ہے تو شہداء کا بہت مرتبہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اس مہینے کو یعنی ماہ محرم کو دکھ یا مصیبت کا مہینہ قرار دینا غلط ہے، اس میں کوئی ماتمی لباس پہننا غلط ہے۔ یہ مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہے، اس میں شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کپڑے وغیرہ جو نارمل پہنتے ہیں وہ پہنیں، جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیے، اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ ایک ملا لیجئے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں یہ سبیلیں لگانا، نظر نیاز شہداء کے نام کی دینا، یہ سب غلط ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بعض حضرات جو کہ ان بدعات پر ویسے یقین نہیں رکھتے، لیکن جو لوگ ان بدعات میں مصروف ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی میں وہ سبیلیں بھی لگا رہے ہیں اور نیازیں بھی بانٹتے پھر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی معاونت کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے۔ تو اس حساب سے ایسی خرافات میں پڑھنا یا ایسی خرافات میں پڑھنے والوں کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ شامل ہو جانا یہ سب غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔